دنیا میں جو نوکر جو خادم اپنا وقت پورا ہو گیا اور اپنا وقت پورا ہونے کے بعد اپنی طرف سے جب مالک کو ٹائم دیتا ہے، اگر وہ مالک احسان سمجھنے والا ہوگا تو خدا پاک کی قسم وہ اپنے اس خادم اور نوکر کا احسان مانے گا اور اس کے آرے وقت میں کام آئے گا کہ بھئی تو نے اپنا ٹائم میرے لیے قربان کیا تو میں کیوں تیرے لیے قربانی نہ دوں۔ جب ایک دنیا کا دستور ہے تو وحدہ لا شریک تو سارے رحیموں کا رحیم اور کریموں کا کریم، بلکہ دنیا کو رحمت دینے والا ہی وہ ہے۔ جب ہم اپنا ٹائم اپنی طرف سے دے رہے ہیں، فرمایا میرے بندے تجھے میں بہت نوازوں گا، تو رات اور دن میں رات بندے کو دے دی، اب دن رہا، دن میں ادھر عشاء اور فجر تو رکھ دیے، وہ اس لیے عشاء رکھی ہے ادھر، اس لیے رکھ دی کہ تاکہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو، سونا ایمان پر ہو اور اٹھنا اللہ کے شکر پر ہو، اس لیے رکھ دیا۔ اب دن آیا تو دن میں کہا کہ میرے بندے اس کے بھی دو پارٹ ہیں، دو حصے ہیں، ایک ظہر تک کا حصہ، ایک ظہر کے بعد کا حصہ، ایک زوال تک کا حصہ، ایک زوال کے بعد کا حصہ۔ فرمایا صبح سے لے کر زوال تک کا جو ٹائم ہے وہ ہائی ٹائم ہے، اچھا ٹائم ہے، اس میں تجھے جو ہے نشاط ہوتا ہے، چستی ہوتی ہے، تو دوڑنے والا ہوتا ہے، کام کرنے انسان صبح ہی تو نکلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی صبح صبح کام کر لو، پھر دھوپ میں کام نہیں ہو پائے گا، تو عام طور پر لوگ صبح کے وقت کو قیمتی سمجھ کر اس میں اپنا کام پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا میرے بندے صبح کا ٹائم تیرے لیے بہت اچھا ہے، کمانے کا ذریعہ ہے، اچھا اس وقت میں زوال تک کوئی نماز نہیں رکھتا، تو اپنے کمانے میں یہ ٹائم لگا دے۔ قربان جائیے باری تعالیٰ پر کہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو وقت بہت اعلیٰ نشاط چستی کا تھا وہ ہم کو دے دیا۔ اچھا اب زوال ہوا تو زوال کے بعد تو ویسے بھی تو سست پڑ جاتا ہے، اس سست ٹائم کو میں لیتا ہوں، اور یہ بتایا جب تو اس میں تھوڑا سا آرام کرے گا تو آرام کے ساتھ ساتھ اپنے مولا کو بھی یاد کر لینا۔ اس پر ظہر رکھ دی اور عصر رکھ دی۔ اچھا اب مغرب کا وقت آیا، فرمایا مغرب کو تو ویسے بھی یہ تو ہم نے رات 10 بجے تک دکانوں کے کھولنے کے چکر بنائے ہیں، ورنہ عربوں میں دستور نہیں تھا، وہاں تو مغرب کے وقت دکانیں بند ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا مغرب کا وقت ہے، تو مغرب کی نماز کی حکمت کیا، اور عشاء کی نماز ویسے تو خاتمہ ہے۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کو حق تعالی نے اس لیے رکھا ہے کہ تو اپنی زندگی کے غروب اور قبر کو یاد کر۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو یاد کرنے والے بنے کہ جیسے وہ غروب ہو گیا ہم بھی کبھی قبر میں غروب ہو جائیں گے۔ اب عشاء کی نماز کیا؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عشاء کی حکمت بیان فرمائی وہ میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے، آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، بہت بہت تو 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے۔ جب تک رات کا ابتدائی حصہ ہے تھوڑا سا اجالا ہے تو لوگ دن بھر کے کاموں کو یاد کرتے ہیں، بھئی آج میں وہاں گیا تھا، بیوی کے ساتھ بات، بچوں کے ساتھ بات، سارے اپنے دن کے کاموں کا تذکرہ۔ اور جہاں رات شروع ہو گئی 9 بج گئے، 9:30 بج گئے، 10 بج گئے، تو اب اس صورت میں انسان سونے کی تیاریاں کرتا ہے کہ اب سونا ہے، تو اب سونے کی دن کے کاموں کو بھول گیا اور رات کی تیاریاں شروع کر دی۔ بچوں کو کہا جاتا ہے ہوم ورک پورا ہو گیا ہو سو جاؤ، خود باپ بھی سونے کی، عقل مند باپ ہوگا تو سونے کی۔ آج جو ہمارے بچوں میں مزاج بنا ہے بیداریوں کا، اس لیے کہ باپ خود رات 2 بجے تک نہیں سوتا ہے، وہ خود ہی گھومتا رہتا ہے، تو ان اولادوں کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب باپ ہی خود غلط راستوں پر چلتا ہے تو وہ اولاد کی تربیت کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال جب 9-10 بج گئے تو اب انسان سونے کی تیاریاں کرتا ہے، دن کے سارے کام بھول کر اب رات کی تیاریاں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح اے میرے بندے جب تیرا آفتاب قبر میں غروب ہوگا تو تجھے 2-5 دن تک تجھے یاد کریں گے لوگ، جیسے وہاں رات آنے تک دن کے کاموں کو یاد کیا، اور جہاں رات آ گئی دن کے کاموں کو لوگ بھول گئے اور رات کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اسی طرح تیرا آفتاب غروب ہوگا، جب تو مرے گا تو تیرے مرنے کے بعد 2-4 دن تجھے یاد کریں گے،
اگر بچے کو بہت محبت ہوگی تو مہینہ یاد کرے گا تجھے، اس سے زائد نہیں، میں یقین کہتا ہوں اس سے زائد نہیں۔ وہ بچہ باپ کے انتقال کے بعد 2 5 10 دن تک تو قبر میں جاتا ہے، پھر شاید سال میں بھی اس کو جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا میرے بندے، جیسے یہ آفتاب غروب ہوا اور رات کی تیاریوں میں لگے اور دن کے کام بھول گئے، اسی طرح تیرا آفتاب غروب ہوگا اور تیری موت ہوگی تو تجھے 2 4 دن تک لوگ یاد کریں گے، پھر تو بھی بھول بھلیا ہو جائے گا، تجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ لے، تاکہ قبر کے اندھیرے میں جب تجھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہو تب تیرا مولا تجھے یاد کرے گا۔ اس پر عشاء کی نماز رکھی۔ یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو نماز کے جو ٹائم ٹیبل ہیں، جو اوقات ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان اوقات کو ایسے ہی نہیں رکھ دیا۔ قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک حق تعالی شانہ نے نماز کے لیے اوقات کو مقرر فرمایا ہے۔ پھر نماز میں رب کریم نے 3 چیزیں رکھی ہیں۔ نمبر 1 عبادت کا پہلو، نماز عبادت ہے۔ نمبر 2 سیاست کا پہلو، نماز کے ذریعے سے سیاست بھی معلوم ہوتی ہے، میں اس وقت سیاست پر گفتگو نہیں کروں گا۔ نمبر 3 اخلاقی پہلو، نماز کے ذریعے سے انسان کو ڈسپلن اور اخلاق سکھائے گئے۔ کیسے اخلاق اور ڈسپلن سکھائے گئے؟ میں بہت مختصر طریق پر کہتا ہوں۔ ساری دنیا میں فتنوں کی بنیاد غرور اور تکبر ہے۔ ساری دنیا میں یہ جو سارے جھگڑے ہیں نا، اس کی بنیاد غرور اور تکبر۔ جہاں بھی دیکھو میرا تکبر مجھ کو کسی کی عزت کرنے نہیں دیتا، میرا تکبر کسی کو سلام کرنے نہیں دیتا، میرا تکبر کرسی چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں۔ یہ حکومتوں کے چکر اور یہ وہ سارے جھگڑوں کی بنیاد کیا ہے؟ غرور اور تکبر۔ نماز پر غور فرمائیں، حق تعالی نے سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا۔ یہ ہاتھوں کے اٹھانے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اوجز المسالک میں، جو موطا امام مالک کی شرح ہے، فضائل اعمال میں جگہ جگہ اس کا حوالہ آتا ہے۔ اوجز المسالک میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 10 حکمتیں بیان فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ نے یہ ہاتھ اٹھانے کا ہمیں کیوں حکم دیا۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ اس کو اٹھانے کا اس لیے حکم دیا تاکہ بہرے کو پتا چلے کہ نماز شروع ہو گئی، اس لیے کہ وہ اللہ اکبر سنتا نہیں ہے، تو ہاتھ کے اٹھانے سے اس کو پتا چلے گا کہ نماز کی ابتدا ہو گئی۔ دوسری حکمت یہ بتائی گئی کہ نماز میں ہر عضو کو قبلے کی طرف کرنا ہے، تو ہتھیلی پوری نماز میں کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں ہوتی، قبلے کی طرف۔ فرمایا اس کو شروع نماز میں قبلے کی طرف کر دو تاکہ یہ بھی قبلے کی رخ ہو جائے، تاکہ ہر عضو نماز میں قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو یوں ہاتھ اٹھانا چاہیے، جو لوگ یوں اٹھاتے ہیں یا جو لوگ یوں اٹھاتے ہیں یہ سارے غلط طریق ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریق نماز کا ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یوں ہاتھ اٹھائے جائیں۔ تیسری ایک حکمت اس کے اندر یہ لکھی ہے کہ اس ہاتھ کو اٹھانے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ساری دنیا کو اللہ میں پیچھے ڈال دیتا ہوں اور بس اب تو ہی تو ہے میرا، اللہ کی برائی۔ تو ہاتھوں کے ذریعے سے عملاً بھی اللہ کی برائی اور پھر زبان سے بھی ساتھ بلوایا اللہ اکبر، تو عمل سے بھی اللہ تو بڑا ہے، ساری دنیا کو میں پیچھے دھکیل رہا ہوں، اور زبان سے بھی بلوایا اللہ اکبر اور اللہ کی برائی اور بلندی بیان کروائی۔ کیوں بلندی؟ اس لیے کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، عزت تجھے زیب دیتی ہے، غرور تجھے زیب دیتا ہے، تکبر تجھے زیب دیتا ہے، تجھ پر موت نہیں، تجھ پر فنا نہیں، تجھ پر بیماری نہیں، تجھ پر بڑھاپا نہیں، تجھ پر غریبی نہیں، تجھ پر ضعیفی نہیں، کوئی مسئلہ ہی تجھ پر نہیں ہے۔ غرور اور تکبر تجھے زیب دیتا ہے۔ اے اللہ، میں بیماری والا، میں بڑھاپے والا، میں محتاج، میں ضرورت مند، میں حاجت مند، میں مسکین، تمام میرے اندر عذر موجود ہے۔ اے اللہ، بڑا تو ہی ہے۔ اگر انسان اللہ اکبر کے بولنے کے موقع پر
یہ دماغ میں بٹھا لے کہ میں جو اللہ اکبر بول رہا ہوں اس کی بنیاد کیا ہے، خدا پاک کی قسم تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہی سارا تکبر ختم ہو جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے وقت ان چیزوں کا استحضار ہی نہیں ہوتا، ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے فقہاء نے ایک عجیب و غریب مسئلہ لکھا، دیکھو